बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है हिफाजत ईमान और मैं हूँ औरंगज़ेब फराजी। नाजरीन, आज मैंने अपने उसी दोस्त को ज़हमत दी है इस प्रोग्राम में आने की, ताहिर नसीम साहब को। ताहिर नसीम साहब ने पिछले प्रोग्राम में भी बड़ी खूबसूरत बातें की थी और हिफाजत ईमान के सिलसिले में इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की थी। तो आज फिर मैंने कहा चले आएँ, क्योंकि हमने कुछ ऐसा रास्ता तलाश करना है जिससे हमारा ईमान मजबूत हो और हम अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। ताहिर नसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? आपका बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा हुक्म फरमाया। जी जी। और आपके जहन में क्या आता है? मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि जिन लोगों को मैं बड़ा अल्लाह के आगे आहुजारियाँ करते देखता हूँ, या तो वो बीमार होते हैं या अस्पताल में होते हैं या उनका कोई मर गया होता है, क्या इंसान का ईमान बेहतर करने के लिए उसके ऊपर कोई अजाब आना लाजमी है? बिल्कुल भी नहीं जी। अल्लाह पाक ने तो ये ईमान वाली दौलत हमें माँ की गोद में अता फरमा दी। माँ की गोद में, वाह। और अल्लाह की बेशुमार नेमतों में से सबसे कीमती नेमत ही ये ईमान की दौलत है। वाह 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 वाह। और फिर हम पाकिस्तानियों को तो माहौल भी ऐसा मिल गया। हाँ, मुसलमान हैं। वाह। और हम उठते बैठते ही अल्लाह वालों के दरमियान हैं। ठीक बात है। तो होना तो ये चाहिए था कि हम में से अक्सरियत सादक और अमीन होती। ठीक बात है। लेकिन दुनियादारी में लग गए, दुनिया की चमक नजर आई, तो अपनी नफ्स की तरबियत ना हो सकी। वाह। दुनिया को अपने ऊपर गालिब कर लिया और उसके नतीजे में लालच, हवस वो हमारे ऊपर गालिब आ गई, जिसकी वजह से ईमान हमारे दिल से कम होता गया, ईमान का दर्जा। जी जी। और दुनिया कमाने की, दुनिया पाने की ख्वाहिश हमारे ऊपर गालिब आ गई और हमने अपना सब कुछ, अपनी तमाम कुव्वतें दुनिया के ऊपर लगा दी। हाँ, ईमान को भूल गए। ईमान को भूल गए। आज हम देखते हैं हमारा ताजर और आम लोग वो किसी भी मामले में इस बात पे उनकी नज़र नहीं कि अल्लाह हमसे इस मामले में क्या चाह रहा है, हमारा दीन हमसे क्या चाह रहा है। उसको ये है कि मेरा नफ़ा किसके अंदर है। हालांकि हमारी जो तरबियत है और जो इस्लाम का मिजाज है वो ये है कि हमारी हर वक्त नज़र इस बात पे रहे कि हमारे दीन का, हमारे ईमान का तकाजा क्या है, उसकी हिफाजत करें। ठीक बात है। इसी दुनियादारी के गालिब होने की वजह से आज हमारे यहाँ ये खराबी पैदा हो गई। मैं ताहिर भाई, अक्सर ये मेरे दिमाग में ये बात क्यों आती थी, मैं अक्सर, मेरे पर लेबर काम करती है तो वो कहता है फलाना काम यूँ कहता है ईमान से। अब हर आदमी ईमान को मुहावरे से बोलता है और वो ईमान की गारंटी और उसकी गवाही अपनी गुफ्तगू में शामिल करता है। ईमान से कहता है कि मैं ईमान से कह रहा हूँ। और मेरे ख्याल में ताहिर भाई ऐसा है कि यहाँ इस दुनिया से जो आपने लेके जाना है, जो कुछ भी लेके जाना है, जितना कुछ सरमाया लेके जाना है, जितने माल लेके जाने, उसमें सबसे बड़ा वजन जो है वो ईमान का है। 100% पक्की बात। इसीलिए कहते हैं कि हम अल्लाह वालों के माहौल में रहेंगे तो हमारी नज़र ठीक होगी। माहौल का बड़ा असर है। बिल्कुल। जिस बंदे की नज़र आखिरत पे होगी वो ये सोचेगा कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, उसका मेरी आखिरत के एतबार से मुस्बत या मनफी क्या असर पड़ रहा है। ठीक बात है। और जब हम उस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे, मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई चीज़ बेच रहा हूँ, अगर मैं उसकी खामी आपको बताता हूँ तो वो चीज़ निस्बतन कम मोल में मैं आपको बेच पाऊँगा, और अगर नहीं बताता तो मुझे पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक बात है। अगर मेरा आखिरत
کا عقیدہ زندگی مرنے کے بعد والی زندگی جو ہے اس کے اوپر میرا ایمان پختہ ہوگا تو میں اپنا چند ہزار کا منافع وہ میں فورگو کر دوں گا، وہ میں قربان کر دوں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ بھئی یہ میری گاڑی ہے، اس کے اندر اس کا انجن آئل کم کرتا ہے، باقی گاڑی ٹھیک ہے۔ ٹھیک بات ہے۔ اب اگر میری پرائرٹی پیسہ ہوگی تو میں پھر آپ کو یہ بات شیئر نہیں کروں گا۔ طاہر بھائی یہ پیسہ بھی بہت بڑا فطور ہے، بلکہ اس دنیا کا سب سے بڑا جو فطور ہے اور اس دنیا کا جو سب سے بڑا عذاب ہے وہ پیسہ ہی ہے، اور قرآن شریف بھی اس سے بھرا پڑا ہے کہ کہیں اس دنیا کے نہ ہو کے رہ جانا۔ تو انسان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری آسائش بخشی ہیں کہ تو ان آسائش میں گم ہو جائے گا تو بھول جائے گا کہ میں نے کہیں آگے بھی جانا ہے۔ ایکچول بات یہ ہے کہ انسان ایک معمولی سی کسی 6ٹھی 8ویں 10ویں کلاس کے لیے جو 5 7 10 پیپر دیتا ہے، اس میں اس بات کا خیال کرتا ہے جو مجھے میکسیمم نمبر ملے تاکہ میں آگے چلا جاؤں، اور ایمان کی حفاظت کے لیے یہ بالکل نمبر کی پرواہ نہیں کرتا کہ میں جو پیپر دے رہا ہوں اس میں مجھے کتنے نمبر ملیں گے، اور اللہ تو چاہ رہا ہے 100 میں سے 100 نمبر تیرے پاس ہوں۔ اس کے اندر یہی مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرو۔ انصاف کا یہ عالم ہو، انصاف کا یہ عالم۔ اب مثال کے طور پہ 2 سیب پڑے ہیں، اس میں سے اگر میں نے ایک سیب تھوڑا نقص والا تھوڑا گلا ہوا ہے، میں نے کہا چلو میں اچھے والا اٹھا لوں اور خراب والا آپ کھا لیں، تو یہاں پہ آ کے میرے ایمان کے اوپر سوالیہ نشان بھی آ گیا اور میرے ایمان کی کوالٹی گر گئی۔ کوالٹی گر گئی کہ میں نے اس میں ڈنڈی ماری۔ ہاں ٹھیک بات ہے۔ جب ہمارا ایمان پختہ ہوگا اور مرنے کے بعد والی زندگی اس کے اوپر ایمان پختہ ہوگا، پھر میں ان چیزوں سے جو ہے یہ مبرہ ہو جاؤں گا، پھر میں پکا بھی ہو جاؤں گا، میں دلیر بھی ہو جاؤں گا، اور میں پھر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ وہی کام کروں گا جو مجھے ایمان کے تقاضے کے مطابق کرنا چاہیے۔ ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ۔ اس لیے ہمیں ایک تو ہے اللہ کو یاد کرنا، ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا کہ چلتے پھرتے تمام چیزوں کے اندر ہم اللہ کو یاد بھی رکھیں، اور کوئی بھی ایسا کام کرتے وقت ہم فوراً یہ ہمیں ذہن میں آئے کہ یار اور تو کوئی نہیں ہے دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ کو ذہن میں لانے کا یہ مطلب ہے کہ آپ اللہ کے احکامات پر عمل کریں، ذہن میں لانے کا یہی مطلب ہے۔ بالکل بالکل بھائی اللہ حاضر ناظر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اس کا عملی نمونہ ہمیں پیش کیا۔ ہاں، صحابہ اکرام نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا کہ صحابہ اکرام پوری دنیا کے اندر جب تجارت کے لیے گئے، تبلیغ کے لیے بھی گئے اور تجارت کے لیے بھی گئے، لیکن جہاں جہاں انہوں نے تجارت کی انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا، لوگوں نے کہا یہ مومن تاجر ہے، یہ مومن تاجر ہے، اور یہ رائٹ پیپل ہے۔ ہاں رائٹ پیپل ہے، اور یہی اگر مسلمان ہے تو یہی مسلمان ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اصل میں ہم نے حفاظت ایمان میں تو ایکچوئل فیض عام کرتا تھا، حفاظت ایمان میں نے اس لیے شروع کیا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے سامنے والا آدمی جو میرے ساتھ رویہ کر رہا ہے، یا جیسے آپ فرما رہے ہیں ناپ تول کا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہا۔ اور انسان کو جب وہ کہتے ہیں اللہ کو ماننا اور اللہ کو حاضر ناظر تصور کرنا، تو پھر یہ ہے کہ ہم جو اس ایک امتحان گاہ میں آئے ہیں دنیا میں، عارضی طور پہ ہم آئے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد سب چلے گئے، اور ہم مطلب ہے ہم قبرستان میں جا کے سوچے تو ساری دنیا وہاں پڑی ہے، ساری دنیا ہماری طرح ہی سوچتی تھی، ہماری طرح ہی رہتی تھی، ہماری طرح ہی اس کی خواہش اور حسرت تھی اور لالچ تھی۔ خواب تھے کہ میں کتنا امیر ہو جاؤں گا، ہاں میں کتنی طاقت والا ہو جاؤں گا۔ ہاں، اپنے ہاتھ سے لوگوں کو دفنانے کے بعد پھر بھی ہمارے دلوں میں اتنی سختی آ گئی کہ ہم
ان چیزوں سے متاثر نہیں ہو رہے. اپنے دوستوں کو دفنانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہماری طبیعت پہ بوجھ آتا ہے, تھوڑا سا غم لگتا ہے, ود ان آورس. اور پھر دنیا کے اندر چمک اتنی ہے کہ انسان وہاں سے نکلتا ہے بھول جاتا ہے. میں نے کرونا کے دنوں میں دیکھا کہ لوگ کانپ رہے تھے تھر 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 کہ موت نہ آ جائے, تھر 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 کانپ رہے تھے. اور جب کسی کے جنازے پہ گئے تو دور ہی کھڑے رہے کہ ہمیں موت نہ آ جائے. تو خدا کے بندو, تم نے یہ سارا منظر دیکھا, اس کے بعد تمہیں یہ خوف نہیں آیا کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ رکھیں؟ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں, بلکہ میں ناظرین سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ ساری اپنی توانائی جو ہے نا وہ ایمان کی حفاظت کے لیے لگا دیں.